نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ مزمل میں 10 حکم ہیں جن پر عمل کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تہجد کا اہتمام، دوسرا حکم تلاوت کا اہتمام، اور تیسرا حکم ذکر اللہ کا اہتمام۔ غور یہ کرنا ہے کہ ان 3 احکامات کی تفصیل ہمارے سامنے آئی، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اصل ہے عمل۔ سننے کے بعد عمل آئے تو سمجھو کہ یہ سننا ہے اور نافع ہے، نفع پہنچانے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے۔ اور سننے کے بعد عمل نہ ہو تو یہ سننا نہیں، یہ سنی انسنی ہے کہ سن کر ایسا ہو گئے جیسے سنا ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو علم عمل کو پکارتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، عمل بھائی آ جاؤ۔ عمل آ جاتا ہے تو علم باقی رہتا ہے، ورنہ علم چلا جاتا ہے، رکتا نہیں، پھر وہ معلومات بن جاتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں معلومات کی کثرت ہے، علم کا فقدان ہے۔ پہلے زمانے میں، آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیے، معلومات کم تھیں، علم تھا کہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا ہر آدمی جھوٹ بولنے سے بچتا تھا، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچتا تھا، لڑائی جھگڑے سے بچتا تھا۔ علم تھا اور عمل تھا تو علم باقی رہتا تھا۔ اس زمانے میں معلومات کم تھی، علم زیادہ تھا، اور آج علم کم ہو گیا، معلومات بڑھ گئی۔ جب معلومات ہوتی ہیں تو معلومات آدمی کو بڑا پن پہ لے آتی ہیں، اس کے دل کے اندر کبر پیدا کر دیتی ہیں، بڑائی پیدا کر دیتی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ تو معلومات تو شیطان کو بھی بہت، تو
معلومات سے مقرب نہیں بنتا آدمی اللہ میں، علم سے بنتا ہے۔ بہرحال یہ 3 حکم ہمارے سامنے آئے، تہجد کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور ذکر اللہ کا اہتمام۔ یہ آج کل بڑی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، سردی کی راتیں ہیں، مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ تہجد کا سیزن ہے، سردی کی راتیں تہجد کا سیزن ہے۔ گویا اس زمانے میں تہجد آسانی سے ہو سکتی ہے اور اہتمام سے ہو سکتی ہے کہ آدمی جلدی سو جائے، نیند بھی پوری ہو سکتی ہے اور تہجد کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے۔ گرمی کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں تہجد میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، آدمی کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، تو یہ موقع ہے تہجد کے فضائل اور فوائد حاصل کرنے کا، اور قرآن پاک کی تلاوت اور پھر ذکر اللہ کا اہتمام، اور یہ تینوں کام رات ہی میں ہو سکتے ہیں۔ تہجد میں آدمی اٹھ جائے تو تہجد بھی ہو سکتی ہے، تلاوت بھی ہو سکتی ہے، ذکر اللہ بھی ہو سکتا ہے، سارے کام ہو سکتے ہیں۔ پھر برکت ہو جائے گی وقت میں، پھر آدمی سمجھے گا کہ ہاں اس میں تو سارے کام کر لیے، پھر برکت نظر آئے گی۔ آج ہر آدمی کہتا ہے وقت میں برکت نہیں، وقت میں برکت اس لیے نہیں کہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ جب صبح دیر سے اٹھیں گے تو سارے کام متاثر ہوں گے، اور پھر سارے کام دن بھر میں متاثر ہوتے ہوتے رات آ جائے گی، اور پھر رات بھی دیر سے سونا ہوگا تو پھر صبح دیر سے اٹھنا ہوگا، تو اس لیے برکت کہاں سے نظر آئے؟ تہجد میں اٹھ کر اعمال کی پابندی کر کے دیکھیے، پھر خود بخود مشاہدہ ہوگا کہ برکت ہے۔ لہٰذا جتنے اولیاء کاملین گزرے ان کے کاموں میں کیوں برکت تھی؟ وہ بھی 24 گھنٹے گزارتے تھے، ہم بھی 24 گھنٹے گزارتے، اور وہ ایسے ایسے کام کر گئے کہ آج ہم ان کے کاموں سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے وہ بھی گزارتے تھے، 24 گھنٹے ہم بھی گزارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 احکامات ہمارے سامنے آئے، اور یہ سب ہمیں عمل کے لیے پکار رہے ہیں کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ مرنے سے پہلے اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا محبوب بن کے پھر اس دنیا سے جانا۔ تو یہ سورہ مزمل میں اللہ کے محبوب بننے والے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تہجد کا اہتمام کرنے سے آدمی اللہ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنے سے آدمی اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی کرنے سے آدمی اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اب چوتھا حکم آ رہا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ چوتھا حکم کہ تبتل اختیار کیجئے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کرو، تبتیلا یکسوئی اختیار کرنا، یعنی سارے تعلقات سے منہ موڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لو، سب سے کٹ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ اس کے مفہوم میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک معنی تبتل کا یہ ہے کہ جتنی محبتیں ہیں جن کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، ان سب کی طرف رغبت کم ہو، اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہو۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر حاوی اور غالب ہو۔ یہ تبتل کا مفہوم بیان فرمایا کہ جتنی محبتیں ہیں، دیکھیے ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بھائی سے بھی ہوتی ہے، بہن سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، مال و دولت سے بھی ہوتی ہے، مکان سے بھی ہوتی ہے۔ آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ حیدرآباد کا آدمی پنجاب چلا جائے، وہاں ایک آدمی مل جائے، بھی کہاں کے ہوئے؟ میں بھی حیدرآباد کا، اب قلبی میلان اس کی طرف ہوگا کہ بھئی یہ بھی حیدرآباد کا رہنے والا ہے۔
اب کون سی قوم کے ہیں کہ فلاں قوم کا میں بھی اسی قوم کو، اب اور رغبت ہوگی کہ قوم بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، شہر بھی ایک ہے۔ تو یہ میلان اللہ نے قدرتی طور پر رکھا ہے، تباً رکھا ہے۔ تو یہ جتنے میلان ہیں اللہ کی طرف میلان سب سے زیادہ ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی محبت کو مغلوب کر دیا اور ان چیزوں کی محبت کو حاوی کر دیا تو پھر نقصان ہے، خسارہ۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، یعنی اگر ان محبتوں کو حاوی کر لیا، اللہ کی محبت کو مغلوب کر دیا، کیا مطلب کہ بھئی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیری داڑھی اچھی نہیں لگتی، اس کو کٹا دے۔ ماں کی محبت ہے، ماں کا ادب کرنا ہے، ماں کی بات ماننی ہے، ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے۔ ماں کی محبت میں بیٹا کہتا ہے ماں کا دل کیسے توڑوں، چلو داڑھی کٹا دو، نہیں۔ اب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ماں کی بات یہاں نہیں مانو، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھنا ہے اور داڑھی نہیں کٹانی۔ تو ہر جگہ اب ایسے ہی کوئی سودا کر رہا ہے آدمی اور اس سودے میں اسے 1,00,000 روپے کا نفع ہو رہا ہے، مگر وہ سودا شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، بے فاسد ہے، یہ نفع اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اب اس کو مال کی محبت تو ہے، اب یہاں ٹکراؤ ہوگا اللہ کی محبت کا اور مال کی محبت کا، کہ یہ دیکھو کہ بھئی یہ مال کی محبت کو حاوی کرتا ہے یا اللہ کی محبت کو حاوی کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاوی کرے گا اور 1,00,000 روپے کے نفع کو چھوڑ دے گا تو اس نے تبتل اختیار کر لیا، یہ سچا تاجر بن گیا جو قیامت کے دن نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ یہ سچا تاجر بن گیا۔ اس نے مال کی محبت کو مغلوب رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاوی رکھا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس حکم پر عمل پیرا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی اب تو نفع ہو ہی رہا ہے، بس حاصل کرو نفع کسی بھی طریقے سے۔ نفع ہے۔ ایک صاحب آئے، بروکر تھے، دارالفتہ میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کہنے لگے بھائی فلاں میں معاملہ کر رہا ہوں، بڑا پیچیدہ معاملہ تھا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو شریعت کے خلاف ہے اور اصول شریعت کے مطابق یہ بے فاسد ہے، یہ سودا جائز نہیں ہے، اس پہ جو نفع ہوگا وہ سود بنے گا، لہٰذا یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس میں رسک تو ہے، خطرہ تو ہے نقصان کا بھی، تو جب آدمی کو نفع اور نقصان کا جہاں رسک ہو تو وہ حلال ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ اپنے ذہن سے بہت سی چیزیں سوچ لیتے ہیں کہ بھئی جہاں رسک ہو، جہاں خطرہ ہو، وہاں اگر نفع ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، ہر رسک معتبر نہیں ہے، ہر خطرہ معتبر نہیں ہے، ورنہ تو ڈاکو بھی اپنے آپ کو بڑا خطرے میں ڈالتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور کہ میں جو مال کما رہا ہوں لوٹ کے، میں بھی تو خطرے میں ڈالتا ہوں اپنی جان کو، اور مال بھی لگا رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں، پھر کہیں جا کے میں لوٹتا ہوں مال، پستول خرید رہا ہوں اور بہت سی تدبیر اختیار کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہوں، تو اتنا سارا رسک میں اختیار کر رہا ہوں، پھر میرا مال حرام کیوں ہے بھائی؟ حلال ہونا چاہیے۔ اگر سب کہیں گے نہیں یہ رسک معتبر نہیں ہے، تو ایسے ہی بہت سے معاملات میں خرید و فروخت کے اندر، چونکہ مال کی محبت ہے انسان کے دل میں فطرتاً ہے، مگر اسے حاوی نہیں کرنا۔ اگر یہ حاوی ہو گئی تو تبتل کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوا ہے، اور اللہ کی محبت کو حاوی کیا تو سمجھو کہ اس نے تبتل اختیار کر لیا۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے فلاں ساتھی کو رقم لگا دی، اب وہ کبھی کم نفع دے دیتا ہے، کبھی زیادہ نفع دے دیتا ہے، تو کبھی کم کبھی زیادہ، تو یہ تو جائز ہونا چاہیے۔ سود تو وہ ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے، اپنے ذہن سے بنا لی بات۔ مال کی محبت ہے تو ایسے ایسے نسخے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بس میرے لیے اس طرح حلال ہو گیا۔
بھائی نفع چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو چاہے فکس ہو، یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کی روشنی میں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب کرایہ فکس ہے، ہر مہینے کرایہ 3,000 5,000 10,000 آدمی دیتا ہے، فکس نفع آ رہا ہے، شریعت اس کو جائز کہہ رہی ہے۔ کیوں جائز کہہ رہی ہے؟ شریعت کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں، ان کے تحت یہ معاملہ کرایہ داری کا صحیح ہے، فکس نفع آ رہا ہے پھر بھی حلال ہے۔ اور آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو دے دیے، وہ کبھی مہینے میں آپ کو 2,000 دے رہا ہے، کبھی 1,500 دے رہا ہے، کبھی 5,000 دے رہا ہے، کمی بیشی کر رہا ہے، یہ حرام ہے، سود ہے۔ یہاں فکس نہیں ہے پھر بھی سود ہے، وہاں فکس ہے کرایہ داری کا معاملہ، وہ حلال ہے۔ تو اپنے ذہن سے شریعت کو نہیں سمجھ سکتے بھائی، شریعت کو سمجھنے کے لیے تو سمجھے ہوا سے پوچھنا پڑے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، اہل علم سے جا کے پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ صحابہ کرام حضور سے آ کر مسئلے پوچھتے تھے، اور جو عام صحابہ ہوتے تھے وہ جید حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آ کے مسائل پوچھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین سے آ کے مسائل پوچھتے تھے۔ تو ہر نفع معتبر نہیں۔ تو دیکھیے تاجر کو بھی تبتل اختیار کرنا ہے، تو تاجر تبتل کیسے اختیار کرے گا؟ کہ مال کی محبت کو مغلوب رکھے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کو حاوی رکھے گا۔ جہاں اس کو جو نفع نظر آ رہا ہے دیکھے گا کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اس نفع کو حاصل کرے گا، یہ تبتل ہے۔ اور شریعت کے خلاف ہے، اس نفع کو چھوڑ دے گا تو تبتل ہے۔ اس کے باوجود اس نفع کو حاصل کرے گا تو یہ غیر تبتل ہے، پھر یہ تبتل والے حکم کے خلاف ورزی کر لیا۔ ایسے ہی ہر معاملے میں بیٹے کی محبت ہے، بیٹے کی محبت فطری ہے۔ اب بیٹا غیر شرعی باتوں کے تقاضے کر رہا ہے، غیر شرعی تقاضے کیا ہیں کہ ابا کو کہتا ہے کہ مجھے ایسا موبائل دلاؤ جس میں میں تصویریں کھینچوں اور اس میں فلمیں دیکھوں۔ اس کا یہ تقاضا صحیح نہیں ہے، ابا کو محبت ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا دلا دیتے ہیں آپ۔ تو ابا نے تبتل اختیار نہیں کیا، اللہ کی محبت کو حاوی نہیں کیا، بیٹے کی محبت کو حاوی کیا، اور بیٹے کو ایسی چیز دلا دی جس سے بیٹے کا دین بھی تو برباد ہوا، دنیا بھی برباد ہوئی، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور دین بھی برباد ہوتا ہے۔ جب اولاد اس قسم کے چکروں میں پڑتی ہے تو پھر دین کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہے بیچارہ، آ کے اپنے مسائل پوچھ لیتا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ بہت مہنگے موبائل سے اس کے پاس تھا، تو اتفاق سے کوئی فون آ گیا، انہوں نے کہا آپ سے کسی کو بات کرنی ہے، آپ اس پر بات کر لیں۔ میں نے اس موبائل پہ بات کی، پھر میں نے کہا بھائی تم طالب علم ہو، تم نے اتنا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے، یہ تمہارے کس کام کا؟ تمہیں تو ضرورت ہے رابطہ کرنے کی، 1,500 2,000 کا کوئی موبائل لے کے رکھو بھائی، کیوں اتنا مہنگا رکھتے؟ اور جو ہے اب یوں کرو، یہ جا کے امی کو یا ابا کو دے دینا اور اپنے لیے کوئی چھوٹا سا لے لو۔ تو اس نے عجیب جواب دیا کہ امی کے پاس اور ابا کے پاس اس سے بھی مہنگے ہیں، ان کے پاس تو اس سے بھی مہنگے، میں ان کو کیسے دوں؟ تو ہلکا والا مجھے انہوں نے دلایا۔ دیکھیے یہ ہمارے معاشرے میں عام رواج بن گیا۔ تو تبتل کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں اس کی غیر شرعی خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے، ایسی خواہشیں جس سے وہ غلط راستوں پہ پڑ جائے۔ آج ماحول ایسا ہو گیا کہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں، یعنی گھروں میں ماں باپ بیٹے بیٹیاں سب اکٹھے بیٹھ جائیں، دین کی باتیں کریں، دین کے تک مذاکرے کریں، اس کا کوئی رواج نہیں۔ ہاں ٹی وی چل رہا ہے تو سب بیٹھ جائیں گے، بھئی کیا خبریں آ رہی ہیں، سب یعنی سارا گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، کوئی خاص خبر آ رہی ہے تو سب دیکھ رہے ہیں تجسس سے، کوئی میچ آ رہا ہے تو سب تجسس سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے سب جمع ہو گئے۔ اور دینی
محفل کہ بھائی تم مجھے اپنی نماز سناؤ، میری نماز سنو، یہ نہیں ہے تذکرہ. بھائی تم مجھے اپنا قرآن سناؤ، میں اپنا تمہیں قرآن سناؤ، دیکھ لو کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے. یہ مذاکرے نہیں ہوتے گھروں میں. حالانکہ یہ ضروری ہے، یہ مذاکرے گھروں میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاوی ہو جائے. یہ ساری محبتوں سے، مال سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے جس کی طرف ہمارا میلان ہوتا ہے، ان سب سے ہٹ کر اللہ کی محبت حاوی ہو جائے، اللہ کے حبیب کی محبت حاوی ہو جائے. ہمارا بچہ یہ کہے کہ ابا جی یہ میں پینٹ پہنوں گا تو یہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر سنت کے خلاف ہو تو ابو میں پینٹ نہیں پہنوں گا، اور اگر سنت کے مطابق ہے تو پہن لوں گا. اب کتنے بچے ہیں ٹوپی نہیں پہنتے. مسلمان نے ٹوپی پہننا چھوڑ دی، مسلمان اور ننگے سر پھرے. یہ تھا ہی نہیں، یہ اسلام میں تھا ہی نہیں، مسلمان ہو اور اس کا سر ننگا ہو. آج مسلمان بچیوں نے بھی سر پہ دوپٹہ چھوڑ دیا، نقاب چھوڑ دیا، پردہ چھوڑ دیا. وجہ کیا ہوئی؟ کہ وہ گھر میں بیٹھ کر دین کی مجلسیں ختم ہو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کے حبیب کی ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، نبی کی سنتیں اور اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکام جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیے جاتے ہیں. ما یتلا فی بیوتکن، جو تلاوت کیے جاتے ہیں تمہارے گھروں میں، یہ براہ راست ازواج مطہرات سے خطاب ہے. تو ازواج مطہرات کے پاس کون تلاوت کرتا تھا؟ اللہ کے حبیب تلاوت کرتا. تو اللہ کے حبیب اپنے گھر میں تلاوت کریں، اللہ کے حکم اور اللہ اپنے طریقے کا مذاکرہ اپنے گھر والوں سے کریں. اور ہم غافل، اپنے محبوب کی سنت سے ہم غافل کہ ہم تھوڑی دیر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مذاکرے کریں کہ بھئی آج کس نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، کس نے نمازوں کے بعد اذکار کیے، کس نے اذکار نہیں کیے، تاکہ بچے کو شوق پیدا ہو. نہ ابا کو فکر، نہ اماں کو فکر. پھر اولاد کی، جب اولاد نافرمانیاں کرتی ہے، پھر اولاد بیوی کے چکر میں پڑھ کر ماں کو ستاتی ہے، باپ کو ستاتی ہے، تو کہتے ہیں بڑا نافرمان ہو گیا، بہت نافرمان ہو گیا، اور الگ رہنے کے لیے چاہ رہا ہے. ہمارے بڑھاپے میں کون خدمت کرے گا؟ بیوی کا غلام ہو گیا ہے. تو بھائی اس کی صحیح تربیت بھی تو نہیں کی گئی، تبھی تو یہ دن دیکھنا پڑا. اگر گھروں میں دین کے مذاکرے ہوتے تو پھر یہ بیٹا بیوی کے بھی حق ادا کرتا، ماں کے بھی حق ادا کرتا، کسی کی بھی حق تلفی نہ کرتا. مگر آج معاملہ الٹ ہے. تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ گھروں میں دین کے مذاکرے ختم ہو گئے. یہی تبتل تھا کہ گھروں میں بیٹھ کر آپس میں دین کے مذاکرے کریں. آج چھٹی کا دن ہوتا ہے تو بھی گھر میں ہم نہیں بیٹھتے، گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں. یار بوریت ہو رہی ہے، دوستوں میں چلے جائیں گے، ہوٹلوں میں چلے جائیں گے، یعنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے. اس میں مزہ آئے گا. مختلف عنوانات پر، بعض اوقات دین کے موضوع پر بھی دوستوں سے بات ہو جاتی ہے، مگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا دین کے موضوع پر، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کے مذاکرے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. غور کرنا ہے. پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں، دیندار ساتھی بھی دیندار، اس کی بیوی بھی دیندار. اس سے پوچھتے ہیں بھائی تمہاری بیوی کتنا قرآن پڑھتی ہے روز، بتاؤ بھائی. کہتا پتہ ہی نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں اس سے کہ تم کتنا قرآن روز پڑھتی. بھائی پڑھتی بھی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ ہاں کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں پڑھ تو رہی ہوتی ہے.
مگر یہ پتہ نہیں کہ کتنا پڑھتی ہے. بھائی پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا بس وہ توجہ ہی نہیں. اچھا بھائی کبھی اپنی بیوی کا قرآن سنا، اس کا قرآن صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں کبھی سنا ہی. دیکھو دنیا کے یعنی ایک آدمی 15 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ ہے، وہ 15 سال سے اس نے کبھی اپنی بیوی کی نماز نہیں سنی، اپنی بیوی کی قرآن نہیں سنا، اپنا قرآن اپنی بیوی کو نہیں سنایا، اپنی نماز اپنی بیوی کو نہیں سنائی، اتنا مذاکرہ بھی نہیں ہوا، تو تبتل کے حکم پر کون عمل کرے گا؟ اللہ کی محبت ہم سب کے اندر کیسے حاوی ہوگی، کیسے غالب ہوگی؟ وہ تو کچھ عمل اختیار کرنے سے آئے گی نا بھائی. بھائی میں کہوں میرا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے، اور روٹی میں نہ کھاؤں تو کیسے پیٹ بھرے گا؟ روٹی کے حاصل کرنے کے لیے پھر محنت ہے، پھر تدبیر ہے، تدبیر اختیار کرے گا، محنت کرے گا تو روٹی حاصل ہوگی، روٹی حاصل ہوگی تو پیٹ بھرے گا. اب پیٹ بھرے گا تو پھر جو اس کا مقصود تھا وہ حاصل ہوگا. تو ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کے حبیب کی محبت مل جائے، اللہ کے حبیب کی محبت مل جائے، یا اللہ مجھے بھی اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، میرے بیوی بچوں کو بھی اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. ہم مانگتے ہیں دعاؤں میں، وہ دعا مانگ لی تو بھائی یا اللہ میرا پیٹ بھر دے، یا اللہ میرا پیٹ بھر دے، بس کہہ دیا. مگر یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ حلال رزق عطا فرما، اور پھر رزق کے لیے تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھتے. تو جب اللہ کے لیے یہ کہا کہ اللہ اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، تو اس محبت کے حصول کے لیے کیا تدبیر اختیار کی کہ وہ محبت مجھے بھی ملے، میرے بیوی بچوں کو بھی ملے، میرے سارے افراد خانہ کو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ملے. اس کے لیے میں نے کیا تدبیر اختیار کی، کیا محنت کی؟ یہ ہے اصل سوال جو ہمیں اپنے سے کرنا ہے. یہ تبتل کا تقاضا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، اور ان کے واسطے سے صحابہ کو یہ حکم ملا، اور یہ ابتدائی زمانہ سے ملا. ابتدائی زمانے کی صورت ہے سورہ مزمل. تو اب صحابہ نے سب محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو حاوی کر لیا. عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی. اتنی محبت تھی ماں سے کہ ان کی محبت اپنی ماں سے گویا معاشرے میں ضرب المثل تھی. سب کہتے تھے کہ بھئی یہ بیٹا ہے جو اپنی ماں کا بڑا ہی فرما بردار ہے، اور بھئی اس ماں بیٹوں کی محبت مثالی محبت ہے. اللہ کی شان، یہ مسلمان ہو گئے اور ماں مشرک رہی. ماں کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اپنا دین بدل لیا ہے، تو ماں بیٹے پر سخت ناراض ہوئی اور بیٹے سے کہا کہ تو دین بدل لے. میں نے کہا نہیں ماں، یہ میں حکم نہیں مانوں گا، آپ کی ساری خواہش پوری کروں گا مگر اللہ اور اس کے حبیب کو نہیں چھوڑ سکتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں پھر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. تو ماں نے کہا اچھا بیٹا تجھے مجھ سے محبت ہے؟ کہاں بڑی محبت ہے. تو کہا پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا، میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی. اور چھوڑ دیا کھانا کھانا. ایک دن نہیں کھایا، نقاہت ہو گئی، کمزور ہو گئی. دوسرے دن بھی نہیں کھایا اور نقاہت بڑھ گئی. اور جب 2 دن آدمی نہیں کھائے گا تو بھائی بستر پہ گرے گا. وہ ماں بستر پر گر گئی. اب یہ گھر میں آتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، ماں ان کو دیکھتی ہے، اور محبت تو تھی. ماں کو دیکھ کر عجیب کیفیت ہوتی تھی، اور ماں بھی ایک بہت عجیب انداز سے دیکھتی تھی بیٹے کو کہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ کل تک تو میرا فرما بردار تھا اور مثالی محبت تھی، اور آج تو میری یہ بات نہیں مانتا. تو پھر آخر ماں نے کہا دیکھ بیٹا میں بستر سے لگ گئی، اور تو یہ ہے کہ ابھی تک اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑتا، کیوں تو اپنی ماں کو مارنا چاہتا ہے؟ نے کہا ماں تو بھوکی مر بھی جائے گی نا تو مر جا، مگر میں اللہ اور اس کے حبیب کو نہیں چھوڑوں گا. ایسی محبت آ گئی. یہ ہے تبتل، یہ ہے تبتل. صحابہ نے بتایا کہ تبتل اس کو کہتے ہیں.
کہ تمام محبتوں پر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کو حاوی کر دیا. کیسی محبت؟ آپ خود اندازہ لگائیے، ماں بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری کی شفا بیٹے کے ہاتھ میں ہو تو بیٹے کا کتنا دل تڑپتا ہوگا کہ میری ماں کھانا کھا لے. مگر جب تبتل اختیار کر لیا، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت کو حاوی کر لیا، تو پھر یہ محبت دب گئی. یہ ہے تبتل. یہ ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے. ادھر تو بیوی کہتی ہے کہ بھئی مجھے فنکشن میں لے جاؤ، کہتا ہے ٹھیک ہے، بٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ لے جاتا ہے، چاہے بے پردہ ہو چاہے کیسی بھی ہو، اور چاہے وہاں فنکشن میں کتنی بے پردگیاں ہوں، وہ بیوی سے محبت ہے لہذا اس کی بات ماننی ہے بھائی. حالانکہ نماز بھی پڑھتا ہے، نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو تبتل نہیں ہے. اس نے بیوی کی محبت کو حاوی کیا، اللہ کی محبت کو مغلوب کر دیا، تو اس کے پاس تبتل نہیں ہے. چاہے یہ دعوے کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، چاہے اللہ کے حبیب سے محبت ہے، کتنی دعوے کرے، خالی دعووں سے تھوڑی نجات ہوگی. نجات تو اطاعت پر ہے موقوف. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر نجات موقوف ہے. جہاں بھی آخرت کے درجے بیان کی ہے وہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ آیا. پھر دخول جنت ہے، پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی جب عمل صالح ہوں گے. اب عمل صالح ہی تو تبتل ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا اس کو مقدم کر دیا، اپنی خواہش کو دبا دیا. یہ تبتل ہے. تو بھائی 24 گھنٹے ہر لمحے ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. فجر میں اٹھنے کے لیے دیکھو بھائی کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کس کے دل میں نیند کی محبت ہے. یعنی صبح ہی سے شروع ہوتا ہے یہ مقابلہ اور پھر رات تک چلتا ہے، سوتے وقت تک چلتا ہے. حتیٰ کہ سوتے سوتے بھی اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ وضو کر کے سو جائے اور ذکر کر کے سو جائے، تو اگر رات میں آنکھ کھلے گی تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تبتل پہ مل رہی ہے. تو اب طبیعت سردی ہے، ہمت نہیں ہو رہی وضو کی، وضو نہیں کر رہا، سو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. مگر تبتل کا اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ اپنی اس خواہش کو دبا دیتا کہ بھئی ٹھیک ہے سردی لگ رہی ہے، ابھی بستر میں تو ویسے ہی جانا ہے، گرمیاں مل جائے گی، وضو کر لو، کیا حرج ہے. تو وضو کی ہمت ہو گئی. وضو کی ہمت ہوئی تو 2 رکعت نفل کی ہمت ہو گئی. 2 رکعت نفل کی ہمت ہوئی، جب بستر پر آئے تو اب دعائیں اذکار سب کی ہمت ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ایک نیکی اختیار کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے. دیکھیے وضو کرے گا تو توفیق ملے گی نفل کی، اور نفل پڑھے گا تو پھر بستر پر آئے گا تو پھر جو بستر کی دعائیں ہیں سوتے وقت کی وہ سب استحضار میں آنے لگیں گی. اور وضو کی ہمت نہیں کی تو نفل بھی نہیں پڑھ سکا، نفل نہیں پڑھ سکا تو بستر پر دھم سے گرا اور پھر یا تو کچھ اور چیزیں پڑھنے میں لگ گیا، باتوں میں لگ گیا، یا سو گیا، ذکر اذکار سب بھول گیا. تو ایک نیکی اگلی نیکی کو بلاتی ہے، اور غفلت میں ڈالتی ہے. غفلت اختیار کی، نیکی کو چھوڑا تو ایک اور غفلت آئے گی، پھر ایک اور غفلت آئے گی، اور غفلت بڑھتی رہے گی. تو اس لیے بھائی پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم سب لمحہ بلمحہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں. اچانک قبر کی منزل شروع ہو جائے گی، پھر لوگ کہیں گے بے فلاں چلا گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت جنازہ ہوگی، باتیں کریں گے لوگ ہمارے متعلق بھی. تو اور پھر ہم اکیلے ہوں گے قبر میں. تو اگر اللہ کی محبت کو حاوی کر لیا ہوگا، غالب کر لیا ہوگا، تبتل کو اختیار کیا ہوگا، تو اب قبر میں مزے ہی مزے. لوگ رو رہے ہوں گے، لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، اور ہم مزے کر رہے ہوں گے قبر میں. اور اللہ بچائے تبتل اختیار نہیں کیا، اللہ کی محبت کو غالب نہیں کیا، تو بتائیے کیا حال ہوگا، کتنا نقصان اور خسارہ ہوگا.
تو اس لیے تبتل کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرے کریں دین کے، روزانہ کوئی وقت مقرر کریں، پھر دین کی باتیں ہوں، دین کے مذاکرے ہوں، دین کے تذکرے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بعد ذہنوں میں دین کی اہمیت بٹھانی ہے، اللہ کی محبت بٹھانی ہے، اللہ کے حبیب کی محبت بٹھانی ہے۔ آج ساری دنیا کا باطل محنت کر رہا ہے، مسلمانوں کے نصاب تعلیم سے دین کی ساری باتیں کھرچی جا رہی ہیں، صحابہ کے تذکرے، دین اولیاء کاملین کے تذکرے، جن سے ایمانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ سارے تذکرے مٹائے جا رہے ہیں۔ تو باطل اپنی چالیں چل رہا ہے، تو ہم مسلمان خواب خرگوش میں بھائی ہم گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، صحابہ کی محبت ایسی بھر جائے کہ ہر ایک اسلام اور دین کے لیے جان دینے والا، ایسا ماحول ہمیں بنانا ہے۔ تو وہ گھر سے ہی بنے گا، یہی تبتل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پر حاوی ہو۔ تو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے بھائی، لہٰذا اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے صحابہ میں یہ جذبے پیدا ہوئے، اور صحابہ نے ان احکامات پر عمل کیا، شروع سے تبتل اختیار کیا۔ جب شروع سے تبتل اختیار کیا تو آئے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی حاوی ہوئی کہ پھر ہر رکاوٹ دور ہو گئی۔ تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں وقت دیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کے مذاکرے کریں، دین کی باتیں کریں، اللہ کے حبیب کی، صحابہ کی، اولیاء کاملین کی زندگی اپنے بچوں کو سنائیں کہ بھئی دیکھو صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے، دیکھو اولیاء کاملین کی زندگی کیسی تھی، کس طرح وہ دن رات ان کے گزرتے تھے، کس طرح وہ اللہ کے حکموں کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتے تھے۔ جب ہم یہ قصے بچوں کو سنائیں گے تو ان کے لاشعور میں یہ باتیں بیٹھیں گی۔ اور تبلیغ والے قصے سناتے ہیں نا کہ بھئی یورپ کے علاقے میں ایک اسکول میں بچوں سے ان کی مس نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ تم کیا بنو گے، تو کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک بچہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا۔ اب وہ مس چکرا گئی کہ صحابی کیا ہوتا ہے، وہ تو انگریز ہوتی ہیں، انہیں کیا پتا کہ صحابی کیا ہوتا ہے، کہنے لگی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ کو کہتے ہیں۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، ان کے والدین کو بلایا تو والدین نے ساری تفصیل بتائی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ تو کہا اس بچے کے دماغ میں یہ بات کیسے فٹ ہو گئی کہ میں صحابی بنوں، تم نے کیا محنت کی ہے اس کی دماغ کو بدلنے کے لیے؟ تو کہا کہ ہم نے گھر میں ہم تعلیم کرتے ہیں، روز صحابہ کا قصہ آتا ہے، روز صحابہ کا قصہ آتا ہے، تو اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بھی صحابی بنوں گا۔ دیکھیے تو یہ ہے تبتل کہ گھر میں بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ دین کے مذاکرے کریں۔ آج یہ ماحول تقریباً ختم ہے، اللہ ماشاء اللہ ہو تو ہو، باہر مسجدوں میں تو دینی مجلس بن جاتی ہے، دوست احباب بیٹھ گئے، دین کی باتیں کر لی، مگر گھر میں گھر والوں کو بٹھا کر، چھوٹے بڑوں کو بٹھا کر دین کی باتیں کرنا، دین کے تذکرے کرنا، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو تبتل جو حاصل ہوگا وہ اسی طرح ہوگا۔ تو بھائی یہ جو ہے ہم جو دوستوں میں گھومنے چلے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں دیکھیے مسلمان ہوٹلیں آباد کر رہے ہیں، مسلمان کھانے پینے کے اسٹالوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اور نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کر دین کے مذاکرے میں۔ اس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس زمانے میں گویا کہ اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کو اپنا صدقہ جاریہ بنانا ہے، تو بھائی اس کو ایک طرح لازم اور ضروری سمجھ لیں۔ جیسے ہم نے ناشتہ لازم سمجھا ہے، دوپہر کی روٹی لازم سمجھی ہے، رات کا کھانا لازم سمجھا ہے،
ایسے ہی ان بچوں کی تربیت یہ اپنے اوپر لازم سمجھے کہ ایسے تربیت نہیں ہو جائے گی بھائی. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے ماں باپ نے بھی اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی تھیں تو ہم بھی سدھر گئے, ہماری اولاد بھی سدھر جائے گی. بھائی اس وقت ماحول اور تھا, اس وقت باطل کی ایسی سازشیں نہیں تھیں کہ وہ تم کو اچک لیں. تمہارے ماں باپ وہ سادے تھے, عمل والے تھے, ان کے عمل کے اثرات تمہارے قلوب پر پڑتے تھے, اور باطل والوں کی یہ سازشیں اس طرح نہیں تھیں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو اچک لیں. تو اس لیے تم محفوظ ہو گئے, اور اب ہماری نسلوں کو حفاظت کے لیے ہمیں خود تدبیر اختیار کرنی ہے. ہمارے پاس نہ وہ علم ہے نہ وہ عمل ہے جو ہمارے والدین کے پاس ہوتا تھا, نہ وہ ان کے دلوں جیسی سادگی ہے. ہمارے والدین جتنے آج سے 20-25 سال پہلے کے والدین کو دیکھ لو, ان کے دل سادہ ہوتے تھے, ان کے دل میں ہمدردی ہوتی تھی, ان کے دل میں مفاد نہیں ہوتا تھا, دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوتی تھی, دوسرے کے لیے اچھا سوچتے تھے, ہر ایک کے لیے اچھا ان کے لیے گمان ہوتا تھا. جوڑ کی باتیں کرتے تھے کہ جوڑ ہو جائے. کبھی سنا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے کسی کی؟ طلاقیں کی نوبت اس لیے نہیں آتی تھی کہ لڑکی والے کا دل بھی سادہ ہوتا تھا, لڑکے والے کا دل بھی سادہ ہوتا تھا, تو وہ اپنی اولادوں کی جو ہے خامیوں کو دیکھ کر اولادوں کو سمجھا بجھا کر جوڑ دیتے تھے. اور آج ہم مفاد پرست بن گئے ہیں, ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے, دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے معدوم ہو گئے, اپنا مفاد مقدم ہو گئے. تو ایسے ماحول میں پھر ضرورت ہمارے دل کے اثرات اولاد پہ تھوڑی جائیں گے. وہ تو ہمارے ماں باپ کے دل سادے تھے تو ان کے اثرات ہم پر آ گئے تو ہم بچ گئے. اور سازشیں بھی اتنی نہیں تھی باطل والوں کی. اب باطل والوں کی سازشیں بہت بڑھ گئیں, ہمارے دل سادے نہ رہے, ہمارے دل میں مفاد آ گیا, تو ہمارے دل کے اثرات تو مفاد پرستی والے ہی جائیں گے بچوں پر. جب وہ اثرات جائیں گے بچوں پر تو پھر کیا ہوگا, دوسری طرف باطل والے بھی گھیرنے کے چکر میں ہیں, تو پھر اور ہم توجہ نہ دیں تو بچے تو ادھر ادھر چلے جائیں گے. پھر وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی نہیں ہوں گے, اور پھر ہماری قبر میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی نہیں بنے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو تبتل کا حکم ہے یہ یہی سکھا رہا ہے کہ بھائی یکسوئی اختیار کرو, تنہائیوں میں بیٹھو, تنہائیوں میں غور و فکر کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات تنہائی کے ایسے مقرر کرو جس میں کچھ غور و فکر کرو. تنہائی کے اوقات مقرر کرو یومیہ. حضرت عمر فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ عمر فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے یومیہ اوقات میں سے کچھ وقت مقرر کرو تنہائی کا جس میں بیٹھ کر غور و فکر کرو. کیا غور و فکر کرو, مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچو گویا. اور پھر جب ہم اپنے لیے سوچیں گے اپنی اولاد کے لیے بھی سوچیں گے تو پھر تدبیریں بنیں گی. تو گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اس وقت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان گئے, فرمایا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو عجیب بات فرمائی, فرمایا دیکھو بھائی اگر نصیحت چاہتے ہو تو پھر عمل کرنا. ٹھیک ہے حضرت بتا دیجیے. فرمایا کہ بھائی اپنے گھر کو لازم پکڑو, گھر میں رہا کرو بھائی, اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے رہا کرو, اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے رہا کرو, اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے مشغول رکھو. یہ 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں تمہیں. گھر کو لازم پکڑو, یعنی بلا وجہ گھر سے نہیں نکلو. ضرورت ہے تجارت کی, ملازمت کی تو نکل گئے, اور پھر واپس گھر میں آ کر اپنے اعمال میں لگے. آج حال یہ ہے کہ ابا گھر پہ آ کے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ابا بھی مشغول ہیں موبائل میں, پھر اماں بھی فارغ ہوئی تو وہ اپنا موبائل لے کے بیٹھ گئی ہے, بیٹے فارغ ہوئے اسکول وغیرہ کے سبق سے تو وہ موبائل لے کر بیٹھ گئے. ہر ایک مشغول ہے, اپنی دنیا ہر ایک کی الگ ہے بھائی. اس حال میں اگر ہم چلے گئے دنیا سے تو بتاؤ کیا ہوگا. تو یہ تبتل کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے کہ بھائی تنہائیوں میں رہ کر اللہ کی یاد میں لگنا ہے, آخرت کے تذکرے غور و فکر کرنے ہیں, اور پھر یہ باتیں بچوں کو بتانی ہیں, بیوی کو بتانی ہیں, بیوی شوہر کو بتائے, شوہر بیوی کو بتائے, بچے آپس میں مذاکرے کریں دین کی باتوں کے.
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بچے ہمارا صدقہ جاریہ بنے گے، ان کے دلوں میں اللہ کے حبیب کی محبت حاوی ہو جائے، غالب ہو جائے، اور پھر ہم قرآن بھی سیکھیں، جو قرآن سیکھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن سیکھیں گے، جن کی نمازیں صحیح نہیں ہیں وہ نمازیں صحیح کریں گے۔ اب بیوی کی بھی نماز صحیح نہیں ہے، شوہر کی بھی نماز صحیح نہیں ہے، تو اب شوہر کہے گا ٹھیک ہے میں مسجد کے امام صاحب سے اور مؤذن صاحب سے نماز سیکھوں گا، آپ کو آ کے سکھاؤں گا۔ تو پھر اب یہ شوہر سیکھ کر آ رہا ہے، پھر بیوی کو سکھا رہا ہے، دونوں یاد کر، ایسے یعنی یہ ماحول اس طرح بنے گا۔ آدمی سوچتا ہے بھائی میں کیسے کروں گا بھائی یہ کام، مجھے تو کچھ بولنا آتا ہی نہیں، میں بیوی کو کیا کہوں گا، بچوں کو کیا سناؤں گا، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ بھائی ٹھیک ہے کچھ نہیں آتا، اب بیٹھ جاؤ بیوی بچوں کو لے کر، تم گھر کے سربراہ ہو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگراں ہے، اس سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں پوچھو گی۔ تو اب بیٹھ جاؤ، اب بیوی سے پوچھو بھئی تم نے فجر کی نماز پڑھی، اب تم نے فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھی بتاؤ، تمہیں یاد ہے؟ اب عشاء کا کھانا کھا لیا اور بیوی سے یہ سوال کیا، اب بیوی کو یاد ہی نہیں ہوگا، کبھی دیکھو کل سے یاد رکھنا کہ تم فجر میں کون سی سورت پڑھ رہی ہو اور عشاء میں کون سی سورت پڑھ رہی ہو، تاکہ نماز میں دھیان لگے۔ اور پھر بیوی کو کہ تم مجھ سے پوچھو کہ امام صاحب نے فجر میں کون سی آیتیں پڑھی تھی تو میں تمہیں بتاؤں۔ اب اس کو یاد نہیں ہوگا تو یہ کہے گا انشاءاللہ کل میں بھی اہتمام سے تلاوت سنوں گا، یاد رکھوں گا کہ امام نے کیا پڑھا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے مذاکرے کی ترتیب۔ اس طرح اب بیوی بھی دھیان سے نماز پڑھے گی، شوہر بھی دھیان سے نماز پڑھے گا، اور بچوں کو کہا جائے دیکھو تم بھی مسجد میں جاؤ گے، دیکھنا امام صاحب فجر میں کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، مغرب میں کون سی پڑھ رہے ہیں، عشاء میں کون سی پڑھ رہے ہیں، کل یہ سبق پوچھیں گے ابا جی۔ اب ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں، بچے بھی یاد دلا رہے ہیں، بھائی ایسے ماحول بنے گا، اور یہ بنانا ہے، آج ہم بنا لیں گے انشاءاللہ بڑا کام دے گا، اور آج نہیں بنایا ماحول تو بھائی پھر بڑا نقصان ہوگا۔ اب یہ نماز کے اعتبار سے ہو گیا، بھئی بیوی سے پوچھا بھئی تم نے سورہ یاسین پڑھی فجر کے بعد، بھئی مغرب کے بعد سورہ نبا پڑھی، عشاء کے بعد مغرب کے بعد سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ پڑھی یا نہیں پڑھی، چلو پڑھ کے سو جاؤ۔ بچوں سے پوچھ لیا، اپنا بتا دیا بھئی میں نے پڑھ لی ہے، یا بھئی میں نے بھی نہیں پڑھی تو چلو اب سب مل کے پڑھ لیتے ہیں، چلو وضو کرو اور یہ پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی کام کرنے کے لیے جب آدمی بیٹھے گا تو اللہ دلوں میں ڈالیں گے، ذہن میں ڈالیں گے، کرنے والا تو ہو، کوئی آگے تو بڑھے۔ تو اب یہ کام جس آدمی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ بھی تو کر سکتا ہے، بیوی بچوں کو جمع کر کے یہ باتیں کر سکتا ہے، پھر کہ یار مجھے تو قرآن بھی نہیں آتا، چلو میں کل سے مؤذن صاحب سے سبق پڑھوں گا۔ الحمدللہ ہماری لطفی مسجد میں بوڑھے چند وہ قرآن سیکھتے ہیں، مولوی صاحب سے کہا بھئی ہمیں فجر کے بعد قرآن سکھا دو، تو سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ قرآن صحیح ہو رہا ہے، محنت کر رہے ہیں، بس کام میں لگنا ہے۔ اب جب یہ بوڑھا آدمی قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوگا، یاد کر رہا ہوگا، تو کیسی اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی، اللہ کیسے خوش ہوں گے کہ دیکھو یہ میرا بندہ اس عمر میں بھی میرا کلام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو کچھ یاد ہو رہا ہے، کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے، اب اس کی زبان موٹی ہو گئی ہے، یہ پڑھ نہیں پا رہا، مگر اللہ کو تو پیار آتا ہے۔ بھئی جب بچہ سے بولنے سیکھتا ہے، توتلی زبان میں باتیں کرتا ہے تو کیسا پیارا لگتا ہے، باپ اسے محبت سے گلے لگا لیتا ہے، ماں گلے لگا لیتی ہے، جو اسے دیکھتا ہے گلے لگا لیتا ہے، جب وہ توتلی زبان میں کچھ بولتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب یہ بوڑھا قرآن صحیح نہیں پڑھ سک رہا مگر محنت کر رہا ہے، ایک ہی لفظ کو بار بار پڑھ رہا ہے، کبھی پڑھ رہا ہے پھر غلطی ہو رہی ہے، پھر صحیح کر رہا ہے، پھر قاری صاحب اسے کہہ رہے ہیں یوں نہیں یوں پڑھو، یوں نہیں یوں پڑھو، تو انوار کی بارشیں برستی، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرآن صحیح کر رہا ہے۔ تو یہ ہر مسجد میں ماحول بن جائے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں قرآن سکھانے والے ہیں، دین سکھانے والے موجود ہیں، نماز کے مسائل سکھانے والے موجود ہیں، تو آدمی ان سے فائدہ حاصل کرے، پھر نماز کے فرائض سیکھے، واجبات سیکھے، سنتیں سیکھے، اپنے گھر والوں کو جا کے بتائے، بچوں کو بتائے، پھر ایک دوسرے کو کبھی یہ یاد رکھنا ہے کل دوبارہ سنیں گے یہ سبق، تو آدھے گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھ سکتا ہے آدمی۔ بھائی موبائل میں آدھا پون گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اس مجلس میں جب بیٹھیں گے تو اتنی ساری باتیں سامنے آئیں گی، پھر بچے کچھ سوال پوچھیں گے، پھر بیوی کچھ باتیں ذہن میں آئیں گی، اسے ذہن لکھ لو اور مولوی صاحب سے جا کے پوچھو بھائی میرے بیٹے نے یوں پوچھا، میری بیٹی نے یہ پوچھا ہے، بیوی کا یہ سوال ہے، ان کے کیا جواب ہیں۔
ان کے جواب لے کر اگلی رات پھر بتاؤ. تو بھائی یہ تو روز کا سبق ہے. محنت کریں گے تو ماحول بنے گا, ماحول بنے گا تو یہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارا سرمایہ ہیں, ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہیں. بھائی اس کی صحیح نگہداشت کر کے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. پھر یہ قرآن پڑھیں گے, ہم قبر میں مزے کر رہے ہوں گے. پھر یہ نوافل پڑھ کے ہمارے لیے دعائیں کریں گے, اور یہ دعائیں کر کر کے ہماری بخشش کرائیں گے, ہمارے درجے بلند کرائیں گے. تو بھائی کتنا ضروری ہے اس اولاد کی فکر کرنا. تو یہ تبتل کا حکم, اس کا مفہوم میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی محبت کو حاوی کرنا ہے تمام محبتوں پر, اور وہ حاوی ہوگی اس طرح ماحول بنانے سے کہ روزانہ گھر میں اس طرح کا ماحول بنائیں, اور جو ہے روزانہ فکر کرتے رہیں. انشاءاللہ خود کی بھی ترقی ہوگی, بچوں کی بھی ترقی ہوگی, اور دین کی محبت دلوں میں بیٹھے گی. آج دین کی عظمت محبت دلوں سے ختم ہو رہی ہے, اور باطل پوری کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ دین کے جذبے ختم ہو جائیں. یہ مسلمان کیوں اسلام کی طرف اتنے لگتے ہیں, کیوں یہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں, کیوں یہ قرآن سے لگے ہوئے ہیں, کیوں یہ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب مسلمان سنتوں پر عمل کرے گا, قرآن کے قریب جائے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, اللہ اسے دنیا میں غالب کر دے گا, اور غالب کیا ہے اللہ نے. تو اس لیے باطل والوں کو پتہ ہے کہ مسلمان سنتوں پر عمل کر کے اللہ اور اس کے حبیب کی محبتوں کو غالب کر کے ساری دنیا پہ چھا جائیں گے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان سے ختم ہو جائیں. اس کے لیے وہ ہمیں موبائل میں لگا رہے ہیں, دوسری چیزوں میں لگا رہے ہیں, نیٹ پہ لگا دیتے ہیں, کھیل تماشوں میں لگا دیتے ہیں, اور بے حیائی کی باتوں میں لگا دیتے ہیں. ان چکروں میں ہمیں ڈال دیتے ہیں, تو ہم ایمانی ماحول سے دور ہو جاتے ہیں, شیطانی ماحول کے قریب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال تبتل کا حکم ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے محبوب کو حکم ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ. یکسو ہونے کا معاملہ مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر حاوی کر دو, غالب کر دو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی, کوئی معبود نہیں مگر وہی. فاتخذہ وکیلا, اس کو اپنا کارساز بناؤ. اس میں توکل کا حکم ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ایک نکاح ہے ہمارے بھائی فہد کا, تو وہ آ گئے ہیں. بھائی فہد آ گئے؟ ہاں آ جاؤ, آگے آ جاؤ.